میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سورہ طٰہٰ کے اگلے رکوع کے ساتھ تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں حاضر خدمت ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ طٰہٰ کا چوتھا رکوع جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 16ویں پارے کا مجموعی طور پر 13واں رکوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 77۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَقًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دو، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو عرصہ دراز سے فرعون کے مظالم کو برداشت کر رہے تھے، اب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کا راستہ اور نجات کی سبیل بنا دی، اور حکم دیا اے موسیٰ راتوں رات آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیے۔ بنی اسرائیل کی تعداد مفسرین نے 1,70,000 بیان فرمائی ہے، اور مختلف مفسرین کے مطابق ان کی تعداد 12 لاکھ بھی بتائی گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر نکلے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے یہاں پر 2 معجزات گویا کہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر اپنا عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے اسی عصا سے پانی جاری کر دیا، اور آج حکم دیا جا رہا ہے کہ اس عصا کو پانی پر ماریے تو اللہ تعالیٰ دریا میں 12 خشک راستے بنا دے گا۔ اس عصا میں 2 متضاد اوصاف کا بیان ہے، ایک طرف اسی سے پانی نکالا جا رہا ہے پتھر پر اس سے ضرب لگا کر، ایک طرف اسی عصا سے پانی کو خشک کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم اور بڑی ہی عجیب نشانیوں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے لے نکلیے، جب آپ لوگ دریا کے کنارے پہنچیے اور آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ فرعون آپ کا پیچھا کرے گا تو دریا پر ضرب لگائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے راستے ایسے بنا دیے گویا کہ 12 دیواریں کھڑی ہیں، اور اس کی زمین کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جو کیچڑ والی زمین تھی، اس دریا کی تہہ کو اللہ تعالیٰ نے فوراً خشک فرما دیا تاکہ بنی اسرائیل کو یہاں سے گزرنے میں کسی قسم کی تکلیف اور تردد کا سامنا نہ ہو۔ اگلی آیت ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا اور انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپ لیا۔ فَأَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون قبطیوں کا لشکر لے کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ فرعون کے پاس اس وقت کی سب سے بڑی فوجی قوت تھی، یعنی 6 لاکھ کی فوج اس کے پاس موجود تھی۔ وہ 6 لاکھ کی فوج لے کر بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے بنا دیے، تو آپ کے ساتھ آنے والے بنی اسرائیل کے 12 قبائل ان 12 راستوں سے گزر چکے۔ تو فرعون نے ان بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا چاہا، اور جب وہ اپنی فوج کے ساتھ دریا کے اندر داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ وہ اپنا پانی ملا دے، اور فرعون اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ایسے ہی غرق ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ دیکھیے یہاں پر فرعون سبب بنا ہے
اپنی قوم کی گمراہی کا۔ تو قوم کو تو گناہ ملے گا ہی کہ اس نے فرعون کی اتباع کی، لیکن جو شخص کسی برائی کا سبب بنتا ہے یا برائی کا موجب بنتا ہے یا اس سے برائی شروع ہوتی ہے، تو جتنے لوگ وہ برائی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائی کرنے والوں کی برائی کا وبال بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے جو اس برائی کا موجد بنا، اس برائی کا سبب بنا، اس برائی کا بانی بنا۔ ایسے اگر کسی شخص نے کوئی نیکی کا کام کیا اور پیچھے آنے والے لوگوں نے اس نیکی میں اس شخص کی اتباع کی، تو جتنے لوگ نیکی کا عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اجر میں بھی کسی قسم کی کمی واقع نہیں فرمائے گا، اور ان تمام لوگوں کی نیکیوں کا مجموعی طور پر جو اجر ہے وہ نیکی کا کام ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ کیونکہ فرعون نے خود کو خدا کہا اور خدا ہونے کا دعوے دار تھا، اور اس نے لوگوں کو ترغیب دی اور ان لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ یاد رکھیے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال تک ڈھیل دے کے رکھی، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمجھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اس نے انکار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب پیدا کیا یا عذاب کی صورتحال بنا دی، اور یہ غرق ہو گیا۔ اس کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا، اور آج یہ دنیا میں بطور ایک عبرت کے نشان کے موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ فرعون ہم قیامت تک تجھے عبرت کا نشان بنا دیں گے، اور دنیا تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی۔ آگے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد حوا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ اور اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ اب اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں، فرعون سے نجات دی، اور تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب سے ہم نے وعدہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا جو کہ پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا تھا، اس میں سے کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گر گیا، یعنی تباہ و برباد ہوا۔ بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جو گناہوں سے توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر رہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا کہ تمہیں میں نے فرعون جیسے ظالم شخص سے نجات دی جو تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے جو بچے تھے، لڑکے، ان کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کی طرف اشارہ دیا ہے کہ تم پر احسان کیا گیا، بنی اسرائیل تمہیں اس کے چنگل سے آزادی دی گئی۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آزادی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو ہم تحدیث نعمت کے طور پر یوم آزادی مناتے ہیں، اس کی اصل موجود ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی ایک نعمت قرار دیا ہے کہ تم آزاد قوم کی طرح زندگی گزار رہے ہو۔ تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بنی اسرائیل بے شک ہم نے تمہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی جو تم پر بہت ظلم کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور تم سے انتہائی مشقت والا کام لیتے۔ ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب سے وعدہ کیا اور تمہیں تورات عطا کی جس پر تمہیں عمل کرنے کی تلقین کی گئی۔ پھر جب یہ قوم ریگستان مقام طیہ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے ایک خاص قسم کا کھانا اتارا، یہ ان پر دوسرا انعام تھا۔ وہ کھانا کیا تھا کہ ایک تیتر جیسا جانور جو ہے وہ ان پر اتارا جاتا، یہ اس کو بآسانی پکڑ لیتے، اور آسمان سے برف کی اوس کی طرح کچھ کھانا جو تھا وہ ان کے لیے بھیجا جاتا جس کا ذائقہ میٹھے حلوے جیسا ہوتا، جس کو من و سلوہ کہا گیا ہے۔ اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس من و سلوہ کو اگلے دن کے لیے نہیں رکھنا، جتنا تمہیں روز میسر آئے اتنا کھاؤ اور باقی کو چھوڑ دو۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی کی جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں سے کھاؤ اور شکر ادا کرو اور زیادتی نہ کرو، اور ساتھ ہی ڈرایا گیا کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت خلاصی نہیں کروا سکتی۔
وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اسری وعجلت الیک ربی لترضی، اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ یہ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، جن کی خواہش تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوش محبت اور جوش فرحت میں ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر پہاڑ پر جلدی پہنچے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی جلدی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، آپ اپنی قوم کو پیچھے کیوں چھوڑ آئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی، یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے، تجھ سے ملاقات کی جلدی کے لیے۔ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جب فرمایا کہ مجھ پر یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا، رب تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے، اب ان لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنے کانوں سے نہ سن لیں۔ لیکن یہ لوگ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ وہی مقام ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی کا ظہور فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب تیرے رب نے تجلی کا ظہور فرمایا کوہ طور پر، اور یہ اس تجلی کی جو مقدار بیان کی جاتی ہے کہ سوئی کا وہ نکا جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے جب کپڑا سینے والی سوئی کو دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک باریک سا سوراخ ہے، اور اس سوراخ جس میں دھاگے کو داخل کیا جاتا ہے، اس سوراخ کا بھی 1000واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر ظاہر فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، اور دیگر جو لوگ تھے ان کو موت طاری ہو گئی، یہ تمام کے تمام مر گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کو زندہ فرما، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ موسیٰ ان کو ساتھ لے کر گئے تھے اور ان کی موت کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کو پھر زندہ فرمایا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، یا اللہ میں نے جلدی اس لیے کیا پہاڑ پر چڑھنے کے لیے تجھے راضی کر سکوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہاں پر رسول اللہ کے مقام کے ساتھ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو ملا کر دیکھا جائے یا تقابل کیا جائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں سے فرق واضح ہوا حبیب اور کلیم کے اندر کتنا واضح فرق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلے کے لیے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قرآن میں اللہ نے فرمایا محبوب ہم قبلہ وہی بنائیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا بیان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر موسیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دونوں کے اندر ایک بڑا فرق بین ہے، بڑا واضح فرق ہے۔ ایک کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور ایک اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، ہر شخص میری رضا چاہتا ہے اے محمد میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اگلی آیت ہے قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، فرمایا ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ سامری کے متعلق دو باتیں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ سونار تھا، سونے کا کام کرتا تھا، اور ایک یہ کہ یہ جادوگر تھا۔ دونوں اقوال تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ سامری نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد اس قوم کو بے راہ روی کا نشانہ بنایا، اس قوم کو گمراہ کیا، اور اس قوم سے کہا کہ تم جتنا بھی زیور لائے ہو اس تمام زیور کو یکجا کر کر مجھے سونپ دو۔ تو تمام قوم نے اپنا زیور، عورتوں کے جو جواہرات تھے، زیورات تھے، ان تمام کو اکٹھا کر کے سامری کو دیا۔ سامری نے انہیں بھٹی میں پگھلا کر ایک بچھڑا بنا دیا، اور اس بچھڑے کے منہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو ٹاپ تھے یعنی قدم تھے وہاں کی مٹی ڈالی، تو اس بچھڑے کے اندر ایک گویا کہ جان پیدا ہو گئی اور اس نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ اور اس قوم کی گمراہی کا عالم دیکھیں کہ یہ کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور پر رب سے ملنے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا رب تو یہاں پر آ گیا ہے ہمارے پاس، یعنی انہوں نے بچھڑے کو رب کہا، بچھڑے کو الہ کہا اور بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ تو سامری نے ان لوگوں کو اس بات پر ورغلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں وہ اس بچھڑے کی پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ انتہائی جلال کے عالم میں تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے خبر دے دی تھی۔ کیا خبر دی تھی؟ کہ اے موسیٰ، آپ کے بعد آپ کی قوم جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے، یعنی وہ بت پرستی کے اندر داخل ہو چکی ہے، وہ شرک کا ارتکاب کر رہی ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعد حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے واپس لوٹے اور فرمایا میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا یہ تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ انتہائی جلال کے عالم میں تھے کہ میری قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیوں کیا، اور میرے جانے کے بعد وہ حالت شرک میں کیوں داخل ہوئے یا شرک کا ارتکاب کیوں کر رہے تھے۔ اور آپ نے اپنی قوم سے چند سوالات کیے کہ کیا تمہیں یہ امید تھی کہ میں واپس نہیں آؤں گا، یا تم یہ سوچتے تھے کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا وہ وعدہ سچا نہیں تھا، یا میرے جانے کی مدت بہت زیادہ لمبی ہو گئی، 40 دن تم سے صبر نہیں ہو سکا میرے جانے کے بعد اور تم نے شرک شروع کر دیا، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ویسے ہی غضب نازل فرمائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر غضب نازل کیا۔ یاد رکھیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کسی حالت میں نہیں معاف فرمائے گا، کسی صورت میں شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اپنی جان پر، یہ اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں فرمائے گا۔ اب قوم کا جواب کیا ہے؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملقنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فکذلک القی السامری۔ اب قوم نے کیا اس پر عذر ظاہر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال جواب کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے تھے تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا۔ پھر اس طرح سامری نے یہ معاملہ کیا، پھر سامری نے اسی طرح ڈال دیا، یعنی سامری نے ہم سے زیور لے کر اس کا بچھڑا بنایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے لی گئی مٹی کو اس کے منہ میں داخل کیا اور وہ بچھڑا بولنا شروع ہو گیا۔ ہمیں سامری نے گمراہ کیا تھا۔ دیکھیے یہاں پر اس قوم کی عقلی اور اخلاقی انحطاط کی مثال کو سمجھیے کہ گناہ خود کر رہے ہیں، الزام سامری پر ڈال رہے ہیں۔ سامری نے کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، سامری نے فقط ان کو دعوت دی اور انہوں نے فوراً دعوت کو قبول کیا۔ کسی ناکام شخص، کسی اللہ کے نافرمان شخص کا یہی معاملہ ہوتا ہے جب قیامت کے دن شیطان اہل جہنم سے خطاب کرے گا تو اہل جہنم کہیں گے تو نے ہمیں گمراہ کیا اور جہنم میں لا پھینکا، تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم نے دعوت اپنی مرضی سے قبول کی، میں نے نیکوکاروں کو بھی دعوت دی، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، آج وہ جنت میں ہے، لیکن میں نے جب تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے خوشی خوشی اس کو دل سے لگایا، اللہ کی نافرمانیاں تم نے خود کی، میں صرف اور صرف تمہیں دعوت دے رہا تھا کہ تم یہ کام کرو، دعوت قبول کرنا نہ کرنا یہ تمہاری اپنی مرضی پر تھا۔ اہل جہنم اس بات کو سن کر زار و قطار روئیں گے، حتیٰ کہ ان کے خون کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، ان کے چہروں کا جو گوشت ہے وہ گل سڑ کر نیچے گر جائے گا۔ ابلیس کا جو معاملہ ہے تقریباً یہاں پر بھی وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا الزام سامری پر ڈالا اور اپنی ناکامی کا ذمہ دار سامری کو ٹھہرایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سامری نے کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قتل کرنے کی سزا دی کہ وہ لوگ جنہوں نے اس عمل کی مخالفت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو قتل کیا جائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نافرمانی کا ارتکاب کیا اور شرک میں مبتلا ہوئے۔ اور اب یہ بڑا مشکل تھا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کرے، کوئی شخص اپنے بھائی کو قتل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے دن میں ایسا اندھیرا طاری کر دیا جیسا کہ گہری سیاہ رات ہو، اور ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا، پھر انہیں اس بات کی خبر نہ ہو سکی کہ کس نے کس کو قتل کیا، اور اس اندھیرے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے یہ بھی ایک آسانی تھی
کہ وہ اللہ کے نافرمانوں کو قتل کر رہے تھے لیکن دیکھ نہیں رہے تھے کہ ہم کس کو قتل کر رہے ہیں. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا. تو ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی. تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے موسیٰ کا معبود ہے اور موسیٰ بھول گئے ہیں. تو یہاں پر وہی بات آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان بدبختوں نے یہ کام کیا کہ بچڑے کو الہ بنایا اور کہنے لگے موسیٰ پتہ نہیں کس سے ملنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے. موسیٰ کا خدا تو خود ہی ہم سے ملنے کے لیے نیچے آ گیا ہے اور یہ بچڑے میں سے کلام کر رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ ان کی گمراہی کی بات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا. تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا نہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا، نہ ان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک ہے، نہ نفع کا نہ نقصان کا. اب یہاں پر ہے کہ بچڑے سے آوازیں آتی تھیں اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یرجع الیہم قولا، وہ ان کے کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بچڑا فقط آوازیں نکالتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص اس سے مخاطب ہو کر بات کرتا تھا تو وہ اس کو جواب نہیں دیتا تھا، بس اس سے آوازیں آتی رہتی تھی عجیب و غریب قسم کی. اور ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اللہ نے فرمایا وہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تھا. رب وہ ہے جو نفع دے نقصان دے. اللہ تبارک و تعالی ہی ہماری حقیقی طور پر نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی کارساز ہے. اگر ہم کسی شخص سے نفع لیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ شخص صرف سبب ہے، حقیقی طور پر نفع اللہ کی ذات دے رہی ہے. اگر ہم کسی حکیم اور طبیب کے پاس جاتے ہیں اور اس سے علاج کرواتے ہیں تو اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ دوائی حقیقتاً نفع نہیں دیتی، زہر حقیقتاً نقصان نہیں دیتا. ان میں یہ تاثیرات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان تاثیرات کو ختم کر دے. جیسے دیکھیں کہ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر کو ختم فرما دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلاتے رہے لیکن چھری نے اثر نہیں کیا. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں پھینکا گیا اور نمرود نے اس آگ کو اتنا دہکایا تھا کہ 60 فٹ اوپر سے اگر کوئی جانور گزرتا یعنی پرندہ گزرتا وہ بھی جل بن کر اس آگ کے اندر گر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کی تاثیر کو ختم فرما دیا اور فرمایا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، تجھ میں میرا حبیب آ رہا ہے. اور آگ ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن گئی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے. آج کا یہ رکوع یہیں پر ختم ہوا. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آخری رکوع ہوگا 16ویں پارے کا، اور ہم انشاءاللہ العزیز پھر 17ویں پارے میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما